اور خدا نخواستہ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی خوشیوں کو گناہوں سے گندا کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس کی نحوست کبھی چند مہینے بعد، کبھی سال بعد، کبھی کئی سالوں کے بعد، اور نہیں تو اللہ بڑھاپے کے اندر ضرور اللہ اس کی نحوست دکھاتا ہے. جب شوہر بھی نگاہیں پھیر لیتا ہے، اور بس اوقات بیوی بھی نگاہیں پھیر لیتی ہے، اولاد بھی داغ فراق دے دیتی ہے، ہاں، اور بس اوقات یہ انہیں خوشیوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس نے جوانی کے شباب کے مزوں میں جوش میں کیے تھے. اب جب اسے سب کی ضرورت پڑی ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ تقوی والی ہوں، پوری زندگی تقوی والی ہو، اور پتہ چلے کہ ہاں واقعی ایسی مسلمان کی شادی ہے. میرے عزیزوں، بس اوقات آدمی پوری زندگی اتنے گناہ نہیں کرتا جتنا یہ شادیوں کے موقع پہ گناہ کرتا ہے. عجیب تماشا. حالانکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جسے میں نے نہیں دیکھا، اور وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ کی نظروں سے اتنی گر گئی کہ اللہ اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگنے دے گا. اور فرمایا وہ قوم کون سی ہے؟ قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا وہ قوم وہ ہے جو لباس تو پہنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ننگی ہوتی ہے. ہماری خوشیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا تماشا ہوتا ہے؟ تو وہاں رحمت اترے گی یا نحوست اترے گی؟ برکات اتریں گی یا اللہ رب العزت کے عذاب کے فیصلے ہوں گے؟ فرمایا قاسیات لباس پہنی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی. صحابہ نے اپنے نبی کی بات کی سچائی پر ایمان لایا، اگرچہ وہ مخلوق اس سوسائٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی تھی، قریبی زمانہ جاہلیت سے گزرا تھا، وہ مخلوق نبی نے فرمایا میں نے اب تک دیکھی نہیں ہے، لیکن اب وہ ساری مخلوق نظر آتی ہے کہ لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا باریک کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے، اتنا تنگ کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا ہے، اتنا چست کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے. ممیلات مائلات، خود بھی گندیاں، دوسروں کو گندی کی طرف مائل کرنے والی ہیں. تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ازواجی زندگیوں کو مبارک بنا دے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بہت مبارک ہو، تو صرف الفاظ سے برکت نہیں آیا کرتی، وہ عمل بھی اختیار کرنا پڑے گا جس کی برکت سے اللہ برکتیں اتارتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس پورے معاملات میں تقوی اختیار کریں گے تب اللہ برکتیں اتارے گا. اللہ آپ کی شادی کو مبارک کرے، کیا مطلب؟ ارے تقوی اختیار کرو تب مبارک ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے اور گناہوں کا سیلاب ہے ہماری خوشیوں میں، تو پھر اس کی نحوست ہو، پھر اس کی نتائج بد بھگتنے کے لیے ہم دنیا میں تیار ہو. آخرت میں تو ہے ہی، اس کے اثرات یہاں بھی دیکھیں. تو میرے عزیزو، عزم و ہمت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ پختہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان ازواجی زندگیوں کو عبادت کے اندام میں سر انجام دیں، عبادت کے اندر.